ایران مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ایرانی مذاکرات کاروں کو چاہیے جلد سنجیدہ ہو جائیں۔ آپ کی فوج تباہ ہو چکی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ سے خطاب میں کہا کہ ایران مشرق وسطیٰ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو ختم کر دیا، 90% میزائل سسٹم تباہ کر دیا۔ فیک نیوز کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مضحکہ خیز دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی قیادت نے غیر رسمی طور پر مجھے ملک کا اگلا سپریم لیڈر بنانے کی پیشکش کی تھی، جسے میں نے مسترد کر دیا، تاہم تہران نے تمام دعووں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی قوم کی 25 روزہ جدوجہد رنگ لے آئی، تاریخی فتح ملنے والی ہے، موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، کوئی بھی ایران اور ایرانی عوام کو الٹیمیٹم جاری نہیں کر سکتا۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف کی گفتگو، کہا کہ جنگ پھر جنگ بندی اور دوبارہ جنگ کے مکروہ تسلسل کو ختم کرنا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سوشل میڈیا پر بیان میں بولے کہ روسی صدر اور روسی عوام کے پیغامات نے ہمیں حوصلہ دیا۔ ایرانی عوام کی مزاحمت کی بدولت خطے میں نئے رشتے قائم ہو رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایرانی صدر جنگ نہیں چاہتے مگر جھکیں گے نہیں۔ پڑوسی ممالک امریکہ سے دوری اختیار کریں۔ تہران خطے میں تباہ کاریوں کے ازالے کے لیے معاوضے کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی رابطہ کاری کی تصدیق کر دی، کہا کہ امریکہ اور ایران پاکستان کے ذریعے رابطہ کر رہے ہیں۔ امن مذاکرات سے متعلق غیر ضروری قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے 15 نکات پیش کیے گئے جن پر ایران غور کر رہا ہے۔ ترکیے، مصر سمیت دیگر ممالک بھی سفارتی عمل کی حمایت کر رہے ہیں۔ مکالمہ اور سفارت کاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ امریکی کابینہ کا اجلاس، جنگ اور مذاکرات پر بریفنگ۔ ٹرمپ اپنی مستی میں ہی مست رہے۔ صحافی نے پوچھا کہ آپ ایران کی یورینیم افزودگی کا پیچھا کریں گے، جس پر ٹرمپ نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ ہاں، میں دوپہر 3 بجے یورینیم کے پیچھے جا رہا ہوں۔ اجلاس لمبا چلا تو ٹرمپ تھوڑی دیر کے لیے سو بھی گئے۔ کیمرہ مین نے بھی امریکی صدر کا کلوز شاٹ لے لیا۔ ٹرمپ نے وزیر جنگ ہیگزٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بولے کسی نے کہا تھا کہ ہیگزٹ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے۔ ایک طرف امن مذاکرات کا شور، دوسری طرف طاقت کے استعمال پر زور۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت جاری، ایران کے مختلف شہروں پر وحشیانہ بمباری۔ جنونی اسرائیل کا ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ کے سربراہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق آبنائے ہرمز کے بندش کے ذمہ دار ایرانی بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری اور متعدد دیگر سینئر حکام بھی اسرائیلی حملے میں مارے گئے۔ صہیونی فوج نے اصفہان پر بھی بارود کی بارش کر دی۔ شیراز کے قریب ایک رہائشی علاقے پر حملے، 2 نوجوان شہید ہو گئے۔ ایران کی وزارت صحت کے مطابق جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 1937 ہو گئی۔
ایران کے تابڑتوڑ جوابی حملے جاری، صہیونی علاقوں میں شدید تباہی، پاسداران انقلاب نے شمالی، جنوبی اور وسطی اسرائیل پر جدید ہزاروں ٹن وزنی میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ تل ابیب میں سائرن بج اٹھے، ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے حیفا اور مقبوضہ علاقوں میں یہودی بستیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکوں کی آوازیں گونج اٹھی۔ کفر قاسم میں میزائل حملہ، 6 افراد زخمی، کئی گاڑیاں تباہ، متعدد گھروں کو نقصان پہنچا۔ امریکی بحریہ نے ابراہیم لنکن پر تعینات ایک اہلکار کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ پاسداران انقلاب نے خطے میں 4 امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ کویت، اردن، بحرین میں بھی امریکی فوجی اہداف پر حملے۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک پاکستانی سمیت 2 افراد جان سے گئے، 3 زخمی۔ سعودی عرب کا ایران کے حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ وزیراعظم شہباز شریف کو ملیشین ہم منصب کا فون، شاندار قیادت کی تعریف کی، جنگ کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے ثالثی کی کوششوں کی حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چینی سفیر جیونگ زیڈونگ کی ملاقات، سی پیک کے فروغ، زراعت، صنعت اور انفراسٹرکچر پر تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ چین کی جانب سے پاکستان کی معاشی اصلاحات اور استحکام کی کوششوں کی تعریف۔ تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر دونوں ممالک نے اتفاق کیا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر زور۔ بگڑتے عالمی حالات کیسے نمٹا جائے، توانائی بحران پر کیسے قابو پائیں، اسلام آباد میں بڑوں نے سر جوڑ لیے۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت اہم وزراء کی شرکت۔ معیشت، توانائی اور علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ خطے کی بدلتی صورتحال اور ثالثی کے معاملات پر صدر مملکت کو بریفنگ۔ عالمی سطح پر تیل و گیس کی فراہمی اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پر غور کیا گیا۔ مہنگائی پر قابو پانے اور توانائی کے تحفظ کے لیے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ایران نے خطے کے بدمعاش اسرائیل کی ساری اکڑ نکال دی۔ غزہ کے ہزاروں بچے شہید کرنے والوں کی اپنی جان پر آئی تو رونا دھونا مچا دیا۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی مندوب نے ایرانی میزائلوں سے بچنے کے لیے سائرن کی آوازوں کی آڈیو چلائی۔ کہا جب میزائل آتا ہے تو ہمارے پاس شیلٹر میں پہنچنے کے لیے صرف 15 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ لبنان پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے والوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ شمونہ شہر کا میئر اپنی ہی حکومت پر برس پڑا، بولا حزب اللہ کے راکٹ سے بڑی تباہی ہوئی، 10,000 سے زائد یہودی اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، حکومت تعاون نہیں کر رہی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا چند گھنٹے کا دورہ کراچی، شری رحمان کی رہائش گاہ گئے، صاحبزادی کے انتقال پر تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیراعظم پی پی رہنما فریال تالپور کے گھر گئے، بیٹی کی شادی کی مبارکباد دی، جس کے بعد وزیراعظم واپس پی ایف بیس پہنچے، جہاں ایم کیو ایم وفد سے ملاقات کی۔ مجوزہ آئینی ترمیم بل سمیت دیگر ایشوز پر بات چیت۔
ایم کیو ایم کی جانب سے 28ویں ترمیم لانے اور 140A کے حوالے سے گفتگو۔ ایم کیو ایم نے کراچی کو وفاق کی جانب سے ترقیاتی پیکج دینے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف مختصر دورہ مکمل کر کے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گورنر سے نہال ہاشمی کو ہدایت کی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ وفد کو یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ وفاق کی جانب سے کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری رہے گا۔ وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والے وفد میں چیئرمین خالد مقبول صدیقی، سینئر رہنما مصطفیٰ کمال، فیصل سبزواری، امین الحق، فاروق ستار اور سابق گورنر کامران خان ٹیسوری شامل تھے۔ ملاقات کی اندرونی کہانی کے مطابق فاروق ستار نے وزیر اعظم سے کہا کہ ہمارا ایک رکن واپس کر دیا گیا، جس پر شہباز شریف نے کامران ٹیسوری کی تعریف کی۔ ایم کیو ایم کے آرٹیکل 140A کی تشریح پر تحفظات دور کرنے کے لیے آئندہ ہفتے اسلام آباد میں اجلاس طلب کر لیا۔ مفاد سب سے اوپر آتا ہے، باقی پھر پولیٹیکل رائیولری، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یہ بالکل ہونی چاہیے، ہوتی بھی رہے گی، مگر جب آپ قومی مفاد کو ادھر لے آئیں اور اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کو اس سے اوپر لے جائیں، اس سے کبھی حرکت اور ہو نہیں سکتی۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ عارف اجاکیہ کے ساتھ آپ کی باقاعدہ تانے بانے ملتے ہیں۔ نام نہاد انسانی حقوق کے نام پہ عارف اجاکیہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل فورمز پہ کیمپین کرتا ہے۔ پی ٹی آئی ملک کے خلاف مہم چلانے میں ملوث ہے۔ کل جنیوا میں افسوسناک معاملہ ہوا۔ قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دینے سے بری حرکت ہو نہیں سکتی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس، کہا سیاسی مخالفت میں ملک کی تضحیک ناقابل برداشت ہے۔ ہم سب مملکت پاکستان کے مرہون منت ہیں۔ کوئی سیاسی جماعت یا لیڈر پاکستان سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں عارف اجاکیہ جیسے لوگوں سے مل کر سازش کرتے ہیں۔ عارف اجاکیہ کو ہمیشہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے دیکھا گیا۔ پاکستان کے امیج سے بھارت کو تکلیف ہو رہی ہے۔ معرکہ حق کی فتح نے پاکستان کا مقام بڑھا دیا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔